بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز ظہر کی 4 سنتوں کے بعد جو بندہ قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ سے جو مانگے اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جو بندہ نماز ظہر کی 4 سنتوں کے بعد قرآن کی یہ سورت 7 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 1 2 نہیں بلکہ ہزاروں حاجتیں اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ جو بھی منہ سے نکالے انشاءاللہ وہ مل جاتا ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ظہر کی پہلی 4 رکعتیں پڑھی گویا اس نے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھی۔ فجر کی سنت کے بعد ظہر کی پہلی 4 سنتوں کا بہت مرتبہ ہے۔ حدیث میں خاص ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انہیں ترک کرے گا اسے میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ جو بندہ 4 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھ کر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو وہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی بھی مکمل سورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے اور لوگ فوج در فوج دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا اب آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تہلیل میں لگ جائیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کی تیاری کیجیے اور اپنی امت کے لیے استغفار کیجیے۔ آپ دنیا کے سامنے یہ اسوہ پیش کیجیے کہ بڑی سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے بغیر ممکن نہیں۔ ایک بندہ بڑی سے بڑی کامیابی کے حصول کے بعد بھی غرور میں مبتلا ہونے کی بجائے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے۔ میرا احساس تو یہ ہے کہ میں وہ کچھ نہ کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین کرام، آج ہی ہر انسان پریشان ہے، کسی کو جانی پریشانی ہے تو کسی کو مالی ہوتی ہے، اسی طرح سے کسی کو منصب کی پریشانی ہے تو کسی کو عزت اور آبرو کی پریشانی ہوتی ہے۔ امیر کو اپنی کوٹھی میں پریشانی ہے، اس سے دولت سنبھالی نہیں جاتی تو غریب جھونپڑی میں کوئی روزگار اور حالات سے نالاں ہے۔ تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی فکر میں اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ دلی سکون، قرار اور اطمینان حاصل کرنے کی ہر ایک اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق اپنی پریشانی کی خود تشخیص کر کے ان کے علاج میں لگا رہتا ہے۔ کوئی اقتدار، منصب یا عہدے میں سکون تلاش کرتا ہے، مگر جب اسے مطلوبہ منصب مل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ منصب کی ذمہ داریوں اور منصب کے زوال کے اندیشوں کی صورت میں اور زیادہ تفکرات ہیں۔ کسی نے سمجھا کہ سکون صرف مال اور دولت کی کثرت اور فراوانی میں ہی پوشیدہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ مال اور دولت حاصل ہو ان میں سے اکثر کا یہ حال ہے کہ کاروباری تفکرات، ترقی کا شوق، دن بہ دن بڑھتی ہوئی حرص اور تجارت میں نقصان کے اندیشوں سے ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں۔ پھر کسی نے رقص کو باعث سکون جانا، مگر وقتی اور عارضی لذت کے بعد پھر بھی بے چینی اور اضطراب برقرار رہتا ہے۔ کسی نے منشیات کا سہارا لیا، مگر اس میں سے صرف عارضی دل بہلاوا ہی ہوتا ہے، عارضی فائدہ اور دائمی انسان۔ کسی نے نت نئے فیشن کر کے دل بہلانے کی کوشش کی، مگر سکون اور قرار نہ ملا۔ جبکہ دینی ذہن رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاؤ کا اصل طریقہ اور ان کا حقیقی علاج صرف ایک ہی ہے، اپنے آپ کو گنہگار، خطا کار، نافرمان اور قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے، کیونکہ سکون اور راحت کے سب خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے، وہی ان کا مالک ہے، اور جب مالک راضی ہوگا تو خوش ہو کر اپنی مملوک کے چیز سکون اور راحت اپنے فرما بردار بندوں کو عطا کرے گا، اور وہ مالک راضی ہوتا ہے۔ نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنے والا فرما برداری اختیار کرنے سے ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔
دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبعی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حواس اور افعال کو صرف اور ظاہری اسباب سے جوڑتے اور پھر اسی اعتبار سے ان حواس سے بچاؤ کی تدابیر بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔ ہر تکلیف اور آزمائش، سہولت اور خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے پریشانی اور مصائب کا حل رجوع اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کا حل کا وکیل بنا دیجیے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جبکہ لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نظر نہ آئے۔ انسان کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ لہٰذا سب گھر والے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقت نمازوں کا اہتمام شروع کریں اور نمازوں کے بعد دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ ناظرین کرام، کئی طریقے کے خوفناک اور عبرت انگیز واقعہ، خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک الارم اور تنبیہ ہوتی ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی تنبیہ کی اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں پیش آنے والے اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ اس پر شاہد ہے کہ بہت سارے لوگوں اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا ہی میں مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلاً کوئی مہلک کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نذر ہوا۔ ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر واضح ہیں کہ نافرمانی کی سب سے بڑا سبب پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب و نوعیت تاثیرات کو ایسی کرنی ویسی بھرنی کہ بے مصداق مختلف پہلو اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بدعملیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اعمال کی اصلاح کا حکم بھی دیا ہے، جو آیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں احادیث مبارکہ سے سراحتاً ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النحل میں فرمایا، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہاں کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال رکھیں جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی سورت ہے، تو وہ قرآن پاک کی سورۃ النصر ہے۔ چھوٹی سی سورت، صرف 3 آیاتیں ہیں اس سورت کی، لیکن بہت ہی برکت اور فضیلت والی سورت ہے۔ سورۃ نصر کی پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح کی لفظ نصر کو اس سورت کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے آپ کے لیے ہر میدان میں کامیابی کے دروازے کھلیں گے، اور لکھا کہ اس سورت کو ہر روز 7 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ ہر بلا سے، ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور فتح اور مدد میسر ہوگی۔ ایک بار میرے ساتھ بھی سورۃ نصر کی تلاوت سماعت فرمائیں تاکہ ثواب حاصل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔
جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، سورۃ النصر کو ظہر کی 4 سنتوں کے بعد صرف 7 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ جو سوچو گے ویسا ہی ہوگا، جو مانگو گے وہی ملے گا، بس یقین اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ زندگی سے ہر چھوٹی بڑی پریشانی کا نام و نشان ختم کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت اور ان پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ ناظرین، اس لیے تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتیں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے۔ وہ رات کے وقت صاف چلنے والی چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے، حمد کہنے والوں کی حمد سن کر جزائے خیر دیتا ہے، دعا کرنے والوں کی دعائیں بھی سن کر قبول کرتا ہے۔ ہر طرح کی مشکل اور پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور زبان پر یہ الفاظ لانے چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والی بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے، کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا اور ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کار ساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیتا تھا، جب کسی کو تنگ دست پاتا تو اپنے نوجوانوں سے کہتا کہ اس کو معاف کر دو، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی معاف کر دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا، اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر کیے تھے، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ فرماتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا قیامت میں خود مدعی بنوں گا، ایک تو وہ شخص جس نے میرا نام پر عہد کیا اور پھر وہ وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا صلہ رحمی کے خلاف دعا نہ کرے اور جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ علیم الاجمعین نے عرض کیا، جلد بازی کرنا کیا ہے اے اللہ
کے رسول تو ارشاد فرمایا، جلد بازی یہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی اور دعا کی لیکن مجھے اپنی دعا کی قبولیت ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، بس وہ پھر حسرت کا شکار ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کی مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے کل جہاں کے مالک، ہم سب کو نماز اور قرآن پڑھ کر تیرا شکر ادا کرنے اور بہتر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین کمنٹس میں آمین لکھ کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ جزاک اللہ خیر۔